ہمیں بڑی امید تھی اور امید ہے کہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں، جن کے لیے ہم نے خون دیا ہے، جان دی ہے، قربانیاں دی ہیں، وہ احساس کریں گے ہمارا۔ افغان عبوری حکومت کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم بھائی ہیں، ہم پڑوسی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اس کے نتیجے میں امریکہ یہاں سے گیا، مذاکرات ہوئے، اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں تھا۔ یعنی بے گناہ لوگوں کا قتل، امریکی بمباری، اور پھر امریکیوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا، نیٹو کا بھی نقصان ہو رہا تھا۔ تو جنگ کے آخر میں مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ علماء نے تو بھائی پیغام پاکستان اتنا بڑا فتویٰ لکھ کر دے دیا ہے۔ علماء اور کیا کریں؟ علماء کے پاس جو کوئی قوت نافذہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل فیک نیوز، اعلام کا دور ہے، لیکن فیک نیوز بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ کوئی سعودی عرب میں بیت اللہ کی شبیہ نہیں بنائی گئی۔ ہمیں بڑی امید تھی اور امید ہے کہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں، جن کے لیے ہم نے خون دیا ہے، جان دی ہے، قربانیاں دی ہیں، وہ احساس کریں گے ہمارا۔ ماضی کی جو حکومتیں تھیں، وہ کرزئی صاحب کی حکومت ہو، وہ جو دوسرے ان کے پریزیڈنٹ تھے ان کی حکومت ہو، اس دور میں وہاں پر پاکستان دشمن قوتوں کو بہت ترویج دی گئی، بہت ان کو یہ سہولت دی گئی، اور پاکستان میں ایک خونی جنگ دہشت گردی کی ہوئی، جس میں الحمدللہ ہم جیتے ہیں اس جنگ کو۔ تو ہمیں امید تھی کہ افغان طالبان کے دور میں یہ سلسلہ ختم ہوگا، لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اور افغان عبوری حکومت کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم بھائی ہیں، ہم پڑوسی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں، سارے لوگ جو ہیں نہیں ہیں، اور بہت سارے اہم لوگ ان کے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہاں سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں، اور ہم بھی ان سے یہی کہیں گے کہ بطور بھائی ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں۔ آپ پر بھی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھیں۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اس کے نتیجے میں امریکہ یہاں سے گیا، مذاکرات ہوئے، اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں تھا۔ یعنی بے گناہ لوگوں کا قتل، امریکی بمباری، اور پھر امریکیوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا، نیٹو کا بھی نقصان ہو رہا تھا۔ تو جنگ کے آخر میں مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ کہ میں سمجھتا ہوں ڈیل کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں یہ افغان عبوری حکومت طالبان نے لی تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پہ تو جہاد کیا کرنا دہشت گردی ہے، اور قرآن نے کہا کسی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر ان کی رسائی ہو تو انہیں فلسطین میں جا کے ضرور جہاد کرنا چاہیے۔ علماء نے تو بھائی پیغام پاکستان اتنا بڑا فتویٰ لکھ کر دے دیا ہے۔ علماء اور کیا کریں؟ علماء کے پاس جو کوئی قوت نافذہ تو نہیں ہے۔ جو علمی استعداد تھی وہ پیغام پاکستان کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، جس میں ان تمام ایشوز کو جو ہے ایڈریس کیا گیا ہے، اور بڑا کلیئر انداز میں اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل فیک نیوز، اعلام کا دور ہے، لیکن فیک نیوز بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ کوئی سعودی عرب میں بیت اللہ کی شبیہ نہیں بنائی گئی۔ مختلف جگہوں کے واقعات کو جوڑ کر جس میں ایک وہاں جو ہے ریسلنگ ہوئی تھی، اس کے کیمپ کو جو ہے جو وہ بنا تھا ریسلنگ کے لیے انہوں نے بنایا تھا، اس کو جوڑ کر اس طرح سے فیک، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے فلسطین کے مسئلے پر پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں سعودی عرب کی نفرت پیدا کریں، لیکن یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پوری مسلم امہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو فلسطین کے معاملے پر فلسطینیوں کا محسن بھی سمجھتی ہے اور درد دل بھی رکھنے والا سمجھتی ہے۔ لہٰذا کسی قسم کا پراپیگنڈا جو ہے وہ سعودی عرب کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ فلسطین کے ساتھ جو معاملات کی بہتری ہے، وہ اس کے لیے جو سعودی عرب کا موقف ہے، پوری امت کا وہی ایک موقف ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ یہ جتنا پراپیگنڈا ہے یہ سعودی عرب کو اس موقف سے ہٹانے کے لیے ہے، لیکن یہ پراپیگنڈا کرنے والے جانتے نہیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اتحاد ہی ہمیں تمام مصائب اور مسائل سے نجات دے سکتا ہے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے حوالے سے محتاط رہیں۔
آج کل بہت سارے دین کے نام پر چور آئے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان چرانا چاہتے ہیں، عقیدہ چرانا چاہتے ہیں، آپ کے جو محبت ہے مقدسات سے وہ چرانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہوشیار رہیں، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ رہیں، قرآن کریم پڑھیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ ہی جو ہے وہ تمام چیزوں پہ قادر ہے اور وہی جو ہے ہماری مدد کرنے والا ہے۔